نماز شیخ بتا رہے تھے کہ 3 بوائز کا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ٹریول کر رہے تھے اور تینوں کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کہا شیخ ہمارے دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی, تو جنازہ ہے, کفن دفن کا بندوبست کرنا. تو شیخ نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا 3 ہیں. انہوں نے کہا میں اکیلے نہیں آؤں گا, آئی ول برنگ سم پیپل ود می غسل دینے کے لیے. تو پہلے دوست کو انہوں نے شاور دیا, اس کو کفن پہنایا, دوسرے کو کیا, تیسرے کو جب لے کے آئے نا, اس کی جو باڈی سے نا بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی, اور کہتے ہیں اس کا جو اسکن کلر تھا نا وہ بالکل وائٹ تھا. ایز سون ایز وی اسٹارٹیڈ واشنگ ہز باڈی, ایز سون ایز وی اسٹارٹ, وہ کلر چینج ہوتا گیا. کہتے ہیں وہ اتنا کالا ہو گیا, اتنا بلیک ہو گیا کہ جیسے ایک بلیک لوگ نہیں ہوتے, کہتے ہیں چارکول زیادہ برائٹ ہوتا ہے اس بندے کی باڈی سے. اور کہتے ہیں کہ اس کی اندر سے اتنی بو آنا شروع ہو گئی اس مغسلہ میں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم باہر گئے, ہم نے کہا ماسک کیا آپ کو, کسی نے ہمیں ماسک دیا. ہم واپس آئے, ہم نے کافور, ہم نے بخور جلائے, ہم نے اس کی باڈی کو غسل, ہم جلدی کر رہے تھے اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, ہمیں سانس نہیں آ رہا تھا. ہم دوبارہ باہر گئے, ہم نے کہا اور ماسک کیا, ہم نے ڈبل ماسک لیے. ہم نے اسے کفن وغیرہ کر کے ہم نے ان کے فوراً سے حوالے کیا, اور ہمیں پھر سانس آئی. اور شیخ نے اس بوائے سے پوچھا, جو فرینڈ تھا جس نے کال کی تھی, ہمارے فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انہوں نے کہا یہ تیسرا دوست تھا آپ کا, یہ نماز پڑھتا تھا. سر جی سے نماز تو پڑھتا تھا. اچھا نماز پوری پڑھتا تھا. شیخ نے کہا اچھا ٹھیک چلے گیا. وہ کچھ ہفتے 10 دن بعد یہ لڑ بوائے آیا, شیخ کے پاس آیا, کہتا شیخ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں, میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے. یہ never used to pray. کہتے ہیں حتیٰ کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, یہ ساتھ بیٹھ جاتا تھا, ہمیں دیکھتا تھا, بٹ نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا. شیخ کہتے ہیں I knew it, اور مجھے پتہ لگا تھا تم نے جھوٹ بولا ہے, بٹ میں تمہیں ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہتا اس پرٹیکولر سچویشن پہ. شیخ کہتے ہیں میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا جس سے جو نمازی ہو اس کی یہ حالت ہو. سعودی عرب میں وہ ریاض سے ایک روڈ اپروو ہوئی ٹوورڈز ڈفرنٹ پارٹس آف سعودی عربیہ. گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, وہ روڈ کو بنا رہے تھے, بیچ میں ایک مقبرہ آ گیا. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے اپروچ کیا اور کہا کہ یہ روڈ یہاں سے گزرنی ہے. تو علماء سے بھی ڈسکس کیا, لجنہ دائمہ اور سعودی کونسل سے بھی کیا. انہوں نے کہا ہاں ایسا کریں کہ سنس یہ ایک مسلمانوں کے نفع کا پروجیکٹ ہے تو قبروں کو کھود کے یہاں شفٹ کر دیں, اور ان کی پرمیشن کے ساتھ. تو وہ جو وہاں کا سردار تھا اس سے پوچھا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الاؤ کرتے ہیں, بٹ رسپانسبلی اپنے کام کرنا ہے. انہوں نے قبریں کھود کے, وہ پرانی, اچھا جو لاسٹ قبر تھی وہ 30 سال پہلے کھودی گئی تھی, تو یعنی پرانی قبریں تھیں, تو یہ سنتا کوئی ریسنٹ ڈیڈ باڈی وہاں پہ قبریں کھود کے, پر وہ شفٹ کرنا شروع ہو گیا. برو سبحان اللہ, انہوں نے ایک قبر کھودی. اکثر قبروں میں تو ڈھانچے تھے, ایک قبر کھودی برو, وہ بالکل ایگزیکٹ اس کا کفن تھا, وائٹ کفن. اکثر قبروں سے 99% قبروں سے بو آ رہی تھی ڈیڈ باڈیز کی, اس سے خوشبو آ رہی تھی. اسی قبر جب نکالی وہ, یعنی if I touch a rock it feels different, if I touch a skin it feels different. وہ skin soft تھی. انہوں نے نکالا, چہرہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکا تھا وہ. اچھا انہوں نے ان کو قبیلے والوں کو بلایا جن کا وہ قبرستان تھا, اور کہا تو فلاں کا بیٹا, اس کا باپ زندہ ہے. برو اس کا باپ آیا, وہ باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا. Bro, he smiled, he kissed his face, اور کہا کہ you're just like as you passed away. سبحان اللہ. اور برو اس کو نا دفنا دیا. People were shocked and amazed کہ یار کوئی یہ کون تھا. جب اپنے باپ کے پاس آئے نا, وہ اس کے پاس بتائیں ہمیں اسٹوری کیا ہے آپ کے بیٹے کی. کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہے, جب سے بالغ ہوا ہے, یہ نماز نہیں چھوڑتا تھا. مسجد, یہ فجر مسجد میں پڑھتا تھا, یہ عشاء مسجد میں پڑھتا تھا. جب بیمار تھا تو گھر میں پڑھتا تھا, بٹ نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں اس کو نا ایک رغبت تھی دین کی طرح سا. تو یہ نماز نہیں اللہ کا ولی تھا یا کیا تھا نماز. یار میں تو نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, صحیح بات کہ حالانکہ نماز میں بہت بیسک سی چیز لگتی ہے نا زندگی میں, لیکن واللہ جس بندے نے نا اپنی نماز پرفیکٹ کر لی نا, اینڈ اٹس ناٹ ایزی بائی دا وے, اٹ لکس ایزی, ون ڈے اٹ لکس ایزی کہ گوئنگ ٹو مسجد آل 5 ٹائمز اور تسلی سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. جس بندے نے واللہ صحیح طرح سے نا خشوع خضوع کے ساتھ کنسسٹنسی اچیو کر لی, واللہ وہ کامیاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اور کہا کہ اے میرے صحابی, فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا, فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا. ان قتلتا او غرقتا, چاہے تجھے کاٹ دیا جائے, قتل کر دیا جائے, یا تجھے جلا دیا جائے, تو فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا. ہم سبحان اللہ ایک اسائنمنٹ کی وجہ سے, یا ایک پیپر کی وجہ سے, یا کسی بھی سبحان اللہ, تو میں بڑی چیزیں بتا رہا ہوں,
سم ٹائم اٹس بیکاز آف واٹس ایپ اینڈ فیس بک اینڈ یوٹیوب, کہ جیسے یوٹیوب کی ویڈیو ختم ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں. حالانکہ میں نے کہا تم اگر تو جلا دیا جا رہا ہو, اگر تو یہ قتل کر دیا جائے تبھی تو فرض نماز مت چھوڑنا. تو المداومۃ علی الفرائض. اگر ہمارے تمہارے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹا بیٹی ہو کہ وہ بالکل نماز نہ پڑھتا ہو, تو ہاتھ پیر جوڑ کے خوشامد کر کے کم سے کم نماز پر لے آؤ. بہت سے فقہا کا یہ مسلک ہے, ان کی تحقیق ہے کہ جو بے نمازی حالت میں دنیا سے جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. عشاء کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں ہے. کسی بہن کا سوال ہے کہ میں 4 فرض پڑھتی ہوں اور 2 سنتیں, اور پھر بعد میں وتر جو ہے وہ تہجد میں جا کے پڑھتی ہوں, تو کیا یہ میری نماز مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے, کیونکہ ایک تو اس لیے مکمل ہے کہ 4 فرض اللہ تعالیٰ نے تو فرض ہی نماز مقرر کی ہے, لہذا جو صبح سے لے کر شام تک جو فرائض کی تعداد ہے 17 رکعتیں مختلف نمازوں کی ہیں, اللہ کریم نے تو وہی فرض کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نمازیں اس کے ساتھ زائد ادا فرماتے تھے وہ ہمارے لیے سنت ہے. اس میں جس پر حکم دے دیا وہ سنت مؤکدہ بھی ہے, یعنی یہ ساری اصطلاحات اس طرح سے ترتیب پاتی گئی. لہذا کوئی شخص نماز کو سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ پوری نماز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اتباع یہی ہے کہ اس کو سنتوں کے ساتھ پڑھا جائے. اس میں پھر جو سنت مؤکدہ ہے جس پر تاکید, یعنی آپ نے عمل بھی ہمیشہ آپ نے کیا, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی اہمیت بھی بتائی, حکمن بھی فرمایا, تو وہ جو سنت مؤکدہ کی جو اصطلاح ہے اس میں 12 رکعتیں ہیں صبح و شام میں, 2 رکعتیں فجر کی اور 6 رکعتیں ظہر کی, 4 پہلے اور 2 بعد میں, اور 2 مغرب کی بعد میں سنتیں, اور اسی طرح 2 عشاء کی سنتیں بعد میں. ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. ان کے بارے میں یہ اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. اب جس کو گھر چاہیے, دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے انسان ساری زندگی جو ہے وہ پاپڑ بیلتا رہتا ہے, تو جس کو ایک گھر جو ہے وہ جنت میں مل رہا ہو تو وہ یہ 12 رکعتیں چھوڑ دے. کوئی احمق ہی ہوگا جو چھوڑے, وگرنہ یا کوئی بہت مجبوری ہوگی تو چھوڑے گا, وگرنہ کوئی نہیں چھوڑے. اس لیے ان سنتوں کی پابندی کرنا تو لازمی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ان سنتوں میں سے, یعنی جو ظہر کی سنتیں مثلا ایک دفعہ آپ کی رہ گئی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی بعد کی 2 سنتیں رہ گئیں, اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عصر کے بعد بھی پڑھی, یعنی عصر کی نماز ہو گئی, کسی وجہ سے سنتیں رہ گئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضائی بھی دی ہے. گویا سنت مؤکدہ جو ہے وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوا. تو جو نماز کی کیفیت ہماری بہن نے بتائی ہے اس میں سنن رواتب یعنی سنن مؤکدہ تو شامل ہے, لہذا یہ نماز ہر اعتبار سے پوری ہے. اس کے علاوہ ان کے ذہن میں صرف یہ اشکال ہے کہ عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں وہ نہیں پڑھتی, تو کیا یہ نماز پوری ہے؟ تو وہ تو نوافل ہیں, اور وہ آپ پڑھنا چاہیں تو جتنا مرضی پڑھ لیں, اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس طرح تو پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتی ہیں کہ آپ تحیت الوضو کی 2 رکعتیں نہیں پڑھتی, آپ 2 رکعتیں جو ہے تحیت المسجد والی نہیں پڑھتی, تو کیا اس میں نماز میں کوئی کمی ہے؟ تو یقیناً نماز میں تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص تحیت الوضو کی 2 رکعتیں بھی پڑھے, پھر تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے, پھر سنتیں پہلی 4 بھی عشاء کی پڑھے, اور پھر 4 پڑھتا ہے فرض, پھر 2 سنتیں پڑھتا ہے, تو ظاہر ہے ثواب اور اجر میں تو وہ تو بڑھ جائے گا, اور اس کا ثواب اور اجر اور جس نے نہیں پڑھی ان کا ثواب اور اجر ایک جیسا تو نہیں ہے. تو لیکن نماز کو اگر کوئی کہے کہ 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لی تو کیا یہ نماز پوری ہے؟ تو بالکل یہ نماز پوری ہے. اور رہ گئی بات وتر کی, تو وتر واقعتاً رات کی آخری نماز کا نام وتر ہے, وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. اور عشاء کی نماز کے ساتھ تو اس کے لیے ہے جو شخص عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہے تو اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, وگرنہ یہ رات کی نماز ہے. اس طرح سے ہماری بہن نے جو کیفیت بتائی کہ وہ اس طرح نماز پڑھتی ہے, وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ مکمل نماز ہے انشاءاللہ, اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نمازیں, روزے اور نیکیاں قبول فرمائے, اور ہمیں سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.